دوست کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعلیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز و محترم برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، میں آپ تمام لوگوں کا ہفتہ واری ہونے والے جی ایس کے اس درس میں اسلامک طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سلامتی، رحمت و برکت آپ تمام لوگوں پہ ہوں۔ تمام تعریف لائق و زیبا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جس نے ہم سب کو زندہ رکھا اور یہاں اس محفل کا حصہ بنایا، اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا اجر دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ برادران ملت، آج جو عنوان اعلان کیا گیا تھا، جنگ جمل اور جنگ صفین کے وجوہات کیا تھے، یہ جنگ ہوئے کیوں؟ حالانکہ جنگ کا جب بات آتا ہے تو مسلمان اور غیر مسلمان یا مشرک کہو یا کبھی کبھار منافق سے بھی جو ہے ہم لوگ جنگ کر سکتے ہیں، لیکن یہ جنگ کے جو دو باتیں ہوتی ہیں، اس کے اندر قتل کرنے والا بھی جنتی ہوگا، مقتول بھی جنتی ہوگا۔ یہ ایسی جنگ ہے مسلمانوں کے درمیان جو ہوئی، جو دنیا کو ایک نشانی چھوڑ گئی کہ آئندہ اگرچہ جو کوئی بھی حق پہ ہے، یا انڈائریکٹلی یہ بھی کہتی ہے کہ یہ جنگ صرف اختلافات کی وجہ سے ہوئی، اور ان دونوں گروہوں کے اندر ان کے ایمان کے تقاضے چوٹی پر تھے، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول کرتا ہے، اور دونوں کے لیے جنت ہے۔ جو مارا وہ بھی جنتی، جو مر گیا وہ بھی جنتی۔ یہ ایسی جنگ ہے۔ تو بہرحال ایسے جنگ جمل اور جنگ صفین کے نام سے ہمارے تاریخ کا ایک حصہ بنی، اور صحابہ کرام کے اوپر جو طنز کرنے کے لیے ایک موقع مل گیا لوگوں کو۔ تو بہرحال اس کے وجوہات کیا تھے، اصل میں وہ جنگ ہوئی کیوں اور کس کے درمیان میں ہوئی، ان تمام باتوں کو میں آپ کے سامنے ایک تفصیلی بات احادیث کی روشنی میں اور تاریخ کے روشنی میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا، جس کے لیے جاننا سننا ضروری ہے۔ اگرچہ کوئی کبھی کبھار ایسا سوال کر لیا تو کیا صحابہ کی بات کر رہے ہیں بھائی، آپ صحابہ بھی لڑکے مرے تھے، نعوذ باللہ، ایسا کوئی کہا تو اس کو اس کی وجہ بتا دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں بتا دے۔ یہ دونوں جنگوں کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بشارتیں سنائی۔ میں اس کو احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے اس بات کو، عنوان کو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے زبان کی گراہوں کو کھول دے اور میرے لیے میرے اس امر میں آسانی عطا فرمائے، اور جو ہوم ورک میں نے کر کے آیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ بغیر بھولا میں آپ کے سامنے تفصیلی بات رکھتا چلوں، اللہ یہ توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے جنگ جمل اور جنگ صفین ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، دور خلافت میں۔ تو یہ اختلافی جنگیں تھیں جو دونوں مسلمانوں کے درمیان میں ہوئی، اور جنگ جمل کو ایک اونٹ کے نام سے لیا گیا، جانا گیا، تاریخ میں اسی کو لکھا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کی صفات کو بھی بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ ایسا اونٹ ہوگا جس کے چہرے پہ زیادہ بال ہوں گے، اور اس اونٹ کو عربی میں بولتے ہیں جملن، اور آخر میں اس اونٹ کو جو ہے اس کے پیر کاٹ دیے جاتے ہیں، جس کے ذریعے سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے گر جاتی ہے، اور حضرت علی آتے کہتے ہیں اے میرے ماں، کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد نہیں؟ آپ علیہ السلام نے آپ کو اس روز کے تعلق سے پہلے ہی اطلاع کیا تھا۔ تو یہ سننا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واپس جو ہے میرا بیٹا
علی سے فرماتی ہے میرا بیٹا تو نے مجھے بہت اچھی اور عمدہ بات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلا دی. بس اتنا کہہ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جاتی ہیں. اور یہ اونٹ جس کے پیر کاٹ دیے گئے اس جنگ کو تاریخ کے اندر جنگ جمل کے نام سے لکھا گیا. تو یہ پہلی جنگ تھی. بعد میں جنگ صفین، یہ جنگ ہوئی تھی سیریا کے قریب حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان میں. یہ جنگ صفین یہ بھی دونوں مسلمان گروہوں کے درمیان میں ہوئی تھی. اس کے تفصیلات کو آؤں گا میں انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں، جو ان کی خلافت کا وقت تھا 4 سال 9 مہینے، لیکن اس میں ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ یہ غیروں کے اوپر چڑھاؤ کریں اور غیروں کو اسلام کی دعوت دیں اور ان سے جنگ کریں اور یا اسلام کی طرف ان کو رجوع کرے. ایسا کوئی وقت حضرت علی کے دور خلافت میں میسر نہیں تھا. حضرت علی آپسی اختلافات کو دور کرنے میں یا ان سے جنگا کرنے میں، ان کے صلح کرنے میں، مسلمانوں کو ایک کرنے کے اندر ہی ان کی ساری خلافت نکل گئی. اور وہ کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بیٹے حضرت حسن سے کرا لیتا ہے، جس کی وہ بھی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. تو حضرت علی کا مقام کیا تھا؟ اور بعض آج ایک ایسے واحد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں جن کے نام پر آج ایک گروہ چل گیا، آج ایک گروپ الگ ہو گئے جو اپنے آپ کو بھی مسلمان کہتے ہیں. اور دنیا کی 100% مسلمانوں میں 8% یہی لوگ ہیں جو حضرت علی کے نام پر گمراہ ہو گئے. ہم جانتے ہیں اہل تشیع کے نام سے ان لوگوں کو، یا حضرت علی کے ماننے والے، یا حضرت علی کو مولا علی بول کے پکارنے والے. اور آج شروعات میں یہ تھا تو ان کے پاس حضرت علی کو خدا کا مرتبہ نہیں دیے تھے، لیکن آج حضرت علی ان کے نزدیک خدا ہے اور آج ان کے نزدیک حضرت علی آنے والے ہیں. یاد رکھیے ان باتوں کو، میں آگے چل کے انشاءاللہ تعالی اس کی تفصیل بتانے کی کوشش کروں گا. یہ ایسے مسلمان ہیں جو آج دنیا کے 8% مسلمان ہیں جو ایک کہتے ہیں کہ حضرت علی واپس آئیں گے. یہ عقیدہ رکھنے والے ہیں جو کہ اہل اسلام سے برخلاف عقیدہ ہیں. اہل اسلام کا عقیدہ یہ نہیں. اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی محمد بھی واپس نہیں آنے والے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ لوگ جو گمان کرتے ہیں کہ حضرت علی واپس آئیں گے اور جو ہے حضرت عائشہ کو بھی زندہ کریں گے، حضرت ابوبکر کو زندہ کریں گے، حضرت عمر کو زندہ کریں گے، حضرت عثمان کو زندہ کریں گے اور ان سے جو ہے محاسبہ کریں گے اور ان سے قتال کریں گے. نعوذ باللہ، یہ ایسے بے بنیاد بے دلیل باتوں کو لے کر اپنا عقیدہ بنا کے رکھے ہیں. ان سب کا جواب حضرت عیسیٰ ابن مریم جب آئیں گے سب کو مل جائیں گے انشاءاللہ. تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے تعلق سے جب بات یہ لوگ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور آج چند ایسے نو مسلمز ہیں جو اسلام کی دعوت تو مل گئی، اسلام کو مان کے تو آ گئے، لیکن کمبختہ آ کے ایک ایسی جگہ پہ رک گئے جو اسلام سے ہٹ کے ہیں اور اسلام کا ایک بگڑا قسم کو جو ہے فالو کر رہے ہیں. ان کے تعلق سے بھی میں بولوں گا، کیونکہ آج ان کے تعلق سے بھی اصل میں میرا آج کا یہ عنوان بنانے کا مقصد یہی لوگ ہے. اور ان کے فیس بک پوسٹ ہے، انسٹاگرام پوسٹ ہے، جس کے اندر یہ اسلام کے اصحاب کرام کو رضوان اللہ عنہم اجمعین، کمبختوں کو اتنا بھی علم نہیں ہے جن کی احترام کو اللہ بڑھاتا ہے اور کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کے تعلق سے قرآن کے اندر 2 جگہ پہ 3 جگہ پہ آیتیں نازل کرتا ہے اور یہ لوگ ان کو آج گالی گلوچ کہتے ہیں. مطلب ان کا قرآن ان کے حلق سے اندر اترا ہی نہیں. ان کے تعلق سے بھی میں ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سناتا چلوں گا. حضرت علی کیا اتنے مستحق تھے خلافت کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بجائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے خلافت کے تعلق سے ذکر کرے تھے؟ کیا یہ ایسا ہی ہوا تھا؟ نہیں. اگرچہ ان لوگوں کا جو عقیدہ ہے حضرت علی خلافت کے مستحق تھے، تو ان کو چاہیے کہ دور نبوت میں میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اپنے سب سے قریب جس کو سمجھتے تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا. اسی لیے انہوں نے حضرت علی کو مکہ کے اس گھر میں اس حجرے میں سلا کے رکھا اور ساتھی کو کس کو چنا؟ ابو بکر کو چنا،
تاکہ وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کرے. اور اس کا ذکر سورہ آراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے. آپ کا وہ ساتھی اے میرے نبی، آپ اس وقت خوف زدہ ہو گئے اور آپ کا ساتھی آپ سے پوچھنے لگا بول کے. اللہ سبحانہ وتعالی حضرت ابو بکر کو آپ کا ساتھی بول کے قرآن کے اندر نام لیتا ہے. حضرت علی کا ذکر یہاں پہ کسی ڈائریکٹلی قرآن کی آیت میں نہیں ہے. یہ وہ ابو بکر تھے جن کو خلافت مستحق تھا اور وہ خلافت کے مقام و مرتبے میں فائز کیے گئے. یہ اللہ کا حکم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر دکھایا. صحیح البخاری کی حدیث نمبر 4666 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے عائشہ آپ ابو بکر کو دعوت دو، بلاؤ انہیں، میں ان کے نام پر کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں. اور یہ وہ ابو بکر تھے جو دوران نبوت وقت کے نبی زندہ تھے اور اپنے حجرے میں تھے. حکم ہو رہا ہے کہ ابو بکر کو امام بنائے اور امتیوں کو کہا جا رہا ہے کہ ابو بکر کی امامت میں آپ نماز ادا کریں. ایسے کئی سارے موقع تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ابو بکر کو یہ مرتبہ مقام پہنچایا کہ سب سے پہلی فتح مکہ کے بعد جو حج ہوئی تھی اس کے نائب تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگرچہ ان باتوں کو ان لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی تو یہ ان کا پرابلم ہے، امت مسلمہ کا نہیں. ایسے نشانیاں میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے تعلق سے فرما چکے ہیں کہ بعد میں میرے بعد جس کا مرتبہ ہے وہ ابو بکر کا، میرے بعد جس کا مرتبہ ہے ابو بکر کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں جنہوں نے اتنا کچھ کہا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اتنا بھی کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے. اور حضرت علی کے اوپر اگرچہ کوئی طنز کرتا تو اپنے چہرے مبارک کو اس کے طرف سے ہٹا لیتے اور کہتے تم میرے علی پہ طنز مت کرو کیونکہ علی کا تکلیف میرا تکلیف ہے. یہ کہنا تھا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی کے تعلق سے. پھر بھی جب آپ نے فتح مکہ کے بعد سب سے پہلا حج جو تمام رکن کے ساتھ کیا گیا، وہ سب سے پہلا حج کے لیڈر تھے، صدر تھے، امیر تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو سب سے پہلا مقام رکھتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. پھر یہ لوگ کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا مستحق حضرت علی تھے، لیکن نعوذ باللہ کہتے ہیں ابو بکر حضرت عائشہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ اس لیے کرے تاکہ وہ اس عہدے پر فائز ہونا چاہتے تھے. ان کے پاس مورخین، تاریخ لکھنے والے، یہ کوئی جھوٹی نہیں بلکہ سندن کئی احادیث، کئی روایتیں ہیں، کئی تاریخ کی کتابیں ہیں. انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا جو کہ غیر مسلمانوں سے لکھا ہوا ہے، ان تمام کے نزدیک اس کے بھرپور پروفز ہیں کہ وقت وہ حالت کیا ہوئے تھے، اس وقت کیا ہوا تھا. اور حضرت ابو بکر نے خلافت دیتے ہی جا کے ٹھہر گئے نہیں، 3 دن تک آتے رہے، خطبہ دیتے رہے اے لوگوں، تم میں سے اگرچہ کسی کو بھی میری خلافت کا اعتراض ہے تو آپ سامنے آ کے اس بات کو کہہ دیں. 3 دن تک، 1-2 دن نہیں، 3 دن تک. آخرکار 3ویں دن حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھی جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے کہتے ہیں اے ابو بکر، اے ابا بکر، آپ ایسا مت کہو، آپ کے تعلق سے کوئی بغض نہیں رکھتا، بلکہ عمر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ابو بکر خلافت کے عہدے پر جو ہے فائز ہوتے ہیں اور آپ ہی سب سے مستحق اس عہدے کے. یہ کہنا تھا. صحابہ کرام نے مجموعاً ہزاروں کی تعداد تھی، کہنے لگے اے ابا بکر، آپ سے بڑھ کر اس عہدے پر کوئی دوسرا ہمیں پسند نہیں ہے. یہ کہنا تھا. اور ان کے ذہن میں یہ بات یہ بھی نہیں ہے کہ حضرت علی بھی اس جماعت کا حصہ تھے جنہوں نے ابو بکر کو جو ہے خلافت کے اس عہدے پر فائز کیا. یہ ابو بکر کے مقام و مرتبے کے تعلق سے بات تھی. تو اس بات سے کلیئر ہو گیا کہ پورے احادیث ابو بکر صدیق کے تعلق سے جب آپ پڑھیں گے جامع ترمذی کی 3650 سے 3690 تک جب آپ پڑھیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے مقام و مرتبے کے تعلق سے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کے تعلق سے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام مرتبے کے تعلق سے کئی سارے احادیث ہیں. بالخصوص جب آپ پڑھیں گے 3675 کی حدیث میں جامع ترمذی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے احد، ٹھہر جا اپنی جگہ، تیرے اوپر ایک وقت کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہداء ہیں بولتے ہیں.
احد کو فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ہلنے لگا، اے احد، اپنے سیدھے پام سے جو ہے احد کے پہاڑ کے اوپر مارتے ہیں اور کہتے ہیں اے احد ٹھہر جا اپنی جگہ پہ، تیرے اوپر ایک وقت کا رسول ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہداء ہیں، بول کے حضرت عمر بن خطاب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تعلق سے بات بتاتے ہیں، کہتے ہیں ان کی بشارت، یہ سناتے ہیں بشارت، عمر شہید ہوں گے اور عثمان شہید ہوں گے، یہ سب باتیں ان کو پتا تھی، آخرکار ان کا خاتمہ کیا تھا یہ بھی پتا تھی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بتاتے ہیں اے علی تجھ پر وار کرنے والا میرے امتی کا وہ کمبخت رہے گا جس کو جہنم کی فلاں عذاب میں مبتلا کیا جائیں گا، اور تیرے اوپر ایک وار یہاں پہ کیا جائیں گا سر کے بل، اس وار کے زخم کی وجہ سے تو شہید ہوگا، بول کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو ہے بتا دیا۔ 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ معلوم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سب کے بشارتیں فرما دیے، حضرت حسن کے تعلق سے شہادت کی بشارت نہیں بتائے، حضرت حسین کے تعلق سے شہادت کی بشارت بتائے، حضرت عمار بن یاسر کے تعلق سے شہادت کی بشارت بتائے، اور کئی سارے ایسے اصحاب کرام ہیں جن کے شہادت کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی، وہ ویسا ہی ہوا، اینڈ اٹ از ریکارڈڈ ان دا ہسٹری آف اسلام۔ یہ میرے اور آپ کے باتیں نہیں، یہ ریکارڈ ہوئے سو باتیں ہیں، یہ صرف مسلمانوں کی ہسٹری نہیں بلکہ غیر مسلمان جب اسلامک ہسٹری کو لکھنا شروع کریں انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں یہی بات کو لکھا ہوا ہے، یہ کم وقتوں کی باتوں کو نہیں لیتے وہ لوگ، اور کہتے according to these people, I don't want to take the name directly, these people، ان کے مورخین کے نزدیک یہ ہے بول کے، اور ان کے مورخین غیر مسلمان جس طرح سے توکل رکھتے ہیں اسلامک ہسٹری کے اوپر، کم سے کم ان کا علم بھی ان کے پاس نہیں ہے، تو یہ ہے ان کا بولنے کا اصل وجہ۔ اب آئیے، حضرت علی سے بھی زیادہ مقام و مرتبے والے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے، حضرت عثمان سے بھی زیادہ مقام رکھنے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت عمر سے بھی زیادہ مقام و مرتبے میں کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ابو بکر جب حضرت عمر کو کہتے ہیں میں اے عبد الرحمن بن عوف، میں عمر کو میرے بعد خلافت سونپنا چاہتا ہوں، تمہیں کیا تسلیم ہے؟ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اے امیر المومنین، کیوں نہیں، ہمیں تو عمر پسند ہے۔ یہ مطلب ابو بکر خود فرماتے ہیں میرے بعد عمر کو میں چن رہا ہوں، اور کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن پوچھے گا اے ابو بکر تیری اس ذمہ داری کو تو نے کس کو دی؟ تمہارے بیٹے کو دے کے آئی؟ تو میں کہوں گا میرے بعد دنیا میں مقام و مرتبے میں سب سے زیادہ تیرے نزدیک جو شخص ہے اسی شخص کو میں نے اس خلافت کو سونپ کے آیا، بول کے میں اللہ سے جواب دوں گا، بول کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں جب عمر کی شہادت کا وقت آیا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آ کے کہنے لگے اے عمر بن خطاب، عبداللہ بن عمر کو ہم خلیفہ چننے کے لیے تسلیم کرنے کے لیے ریڈی ہے، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں نہیں، میرے نزدیک سب سے زیادہ مقام حضرت عثمان کا ہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے پوچھے گا، جو باتیں حضرت ابو بکر نے عمر کے سامنے کہیں اسی باتوں کو حضرت عمر فرماتے ہیں، میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ تیرے بعد تیری ذمہ داری تو نے کس کو نبھا کے دے کے سونپ کے آئی، تو میں میرے بیٹے کو سونپنا نہیں چاہوں گا، میں کہوں گا کہ میرے بعد جو امت میں سب سے بہتر ہے میں اسی کو یہ ذمہ داری دے کے آئی، بول کے میں اللہ سے جواب دوں گا، بول کے عمر بن خطاب فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح کے الفاظ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی ہیں، یاد رکھیے انہی الفاظ کو۔ لیکن جب عثمان کا قتل ہوا تو فتنے بہت سارے برپا ہو گئے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب قتل ہوا بہت سارے فتنے تھے، اور آخرکار لوگ ایک یا دو لوگ یا بہت کم تعداد میں لوگ حضرت علی کو منتخب کرنا چاہتے تھے، لیکن اکثر لوگ جیسے کہ حضرت معاویہ، حضرت عائشہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، ان میں سے کئی اکابرین صحابہ، کبار صحابہ میں سے کئی سارے حضرت علی کو منتخب کرنے کی سوچ بھی نہیں رکھ سکتے تھے۔ اس حالت میں عبد الرحمن بن عوف جو کہ حضرت علی کی طرف منتخب کرے تھے اس خلافت کو، حضرت علی نے فوراً، جبکہ فتنے بہت سارے ہو جا رہے ہیں، وقت کی حالت کی مد نظر رکھتے ہوئے حضرت علی جاتے ہیں اور اس عہدے پر فائز ہو جاتے ہیں، لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں۔ یہ حضرت علی کا یہ 4واں خلیفہ، خلفائے راشدین میں سے 4ویں خلیفہ حضرت علی کا خلافت کا منتخب جو ہے اس طرح سے ہوا تھا۔ اس بات کو لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے، حالانکہ حضرت معاویہ وہاں پہ انتظار کر رہے ہیں کہ عثمان کے قاتلین سے
ہم جو ہے قصاص لیا جائیں، وہ ان کے انتظار میں ہے۔ حضرت عائشہ جب مکہ حج کرنے کے لیے گئی تھیں تو وہ بھی انتظار میں ہے کہ عثمان کی شہادت کا جب علم ہوا تو وہ بھی انتظار میں تھی کہ حضرت علی ان سے قصاص لیں گے بول کے، حضرت علی لیں گے، لیکن خلیفہ کے تعلق سے ان کے پاس کوئی اس کا علم نہیں تھا کون کس کو چن رہا ہے۔ یہ ایسے اختلافات تھے، کیونکہ ہمارے پاس جو آج واٹس ایپ چیٹنگ ہے، میسج کون تو مر گیا بولے تو فوراً انا للہ بول کے ڈال دیتے ہیں، انہیں بھی وہاں سے شروع کرتا ہے انا للہ بول کے شروع کر دیتے ہیں، اتنا فاسٹ ہے۔ لیکن وہ زمانہ کیسا تھا، کسی کے پاس کوسوں دور تک جو خبر پہنچانے کی کوئی تفصیلات موجود نہیں تھے۔ اصحاب کرام میں سے کبار اصحاب کرام جب انتقال ہو جاتے ہیں تو دوسروں کو اس کا علم نہیں رہتا۔ جب عمر بن خطاب شہید ہو گئے تو معاویہ کو اس کا علم نہیں تھا، کیونکہ وہ شام کے علاقے میں اپنی جو ہے عہدے پر فائز ہو گئے تھے، کئی ساریوں کو ان باتوں کا علم نہیں تھا، بعد میں یہ پہنچا۔ لیکن آج ہم جب کتابیں سامنے رکھتے ہیں سب کو ایک ہی ٹائم پہ دیکھ لیتے ہیں، اچھا ان کا بات ہے نا، ان کو پہنچا، ان کی بات ان کو پہنچا، لیکن یہ ان ٹائم پہ ہوا سو بات نہیں ہے۔ کئی سارے ہفتوں کے بعد، مہینوں کے بعد ایسے جو ہے باتیں پہنچے سو ہے، کسی کو جنازے میں آنے کے لیے دعوت نہیں دی جا سکتی۔ جو جہاں پہ مر جاتا وہ وہیں پہ جو صحابہ کرام ان میں سے جو زیادہ معتبر ہوتے تھے علم کے حساب سے تو ان کو کھڑا دیا جاتا، نماز جنازہ پڑھا دیتے اور وہیں پہ دفن کر دیتے۔ یہ حالت تھی، ہمارے جیسے نہیں، اور ہمارے جیسے انتظار بھی نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ سنت تھی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ فوراً جنازہ پڑھا دیا جائے اور مدفن کیا جائے۔ اس سنت پہ عمل کرنے کے فائز تھے، کون کسی کے لیے انتظار نہیں کرتا تھا۔ تو بہرحال یہ حالات تھیں۔ آج ہمیں مورخین کی تمام کتابوں کو سامنے رکھیں گے تو ہمارے کو پتہ چلتا اچھا یہ ان کی بات پوچھتے مہینے بھی لگ جاتے، کبھی کبھار سالہ بھی ہو جاتے تھے اسی طرح سے۔ تو بہرحال یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقعات چند میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، بہت سارے ہیں لیکن عنوان وہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے حضرت علی جب خلیفہ بنے تو ان کے پاس فتوحات کے لیے تو کوئی موقع ہی نہیں تھا، کیونکہ جو مسلمانوں کے اختلافات تھے اسی کو دور کرنا ان کا اہم مدعا تھا۔ تو آپ نے جو مسلمانوں کے اختلافات کو تھے ان کو دور کرنے کی شروعات کی، اور انہوں نے سب سے پہلے جو پرانے عہدے تھے جس کے اوپر حضرت عثمان کو لوگ طنز کرنے لگے، حضرت عثمان نے اپنی خلافت میں اپنے لوگوں کو اچھے عہدے میں فائز کیا، یہ ان کے اوپر ایک الزام تھا۔ اس وقت بھی لوگ ان کو اسی بات پر جو ہے ان کی حماقت کیا کرتے تھے کہ حضرت عثمان نے اپنوں کو جو ہے اچھے عہدے میں فائز کیا، یہ ان کے اوپر ایک تہمت تھی۔ حالانکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، جو معتبر تھے ان کے نزدیک وہ انہی کو سونپتے ہیں، لیکن اکثریت جو ہے ان کے خاندان سے ہونے کی وجہ سے کئی سارے لوگ ان کو طنز کرنے لگے۔ تو بہرحال جو بات حضرت عثمان نے اپنے خلافت میں کی اور ان کے اوپر جو الزامات ہوئے، حضرت علی چاہتے تھے کہ ان تمام الزامات کو رفع دفع کر دے، اسی لیے آپ نے جب خلافت کا باغدور سنبھالا تو فوراً سب سے پہلے حضرت عثمان نے جن کو عہدے پر فائز کر رکھا تھا ان سب کو جو ہے معزول کیا، ان سب کو نکال دیا۔ اور یہاں پہ حضرت معاویہ کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ حضرت معاویہ کا ذکر ہوتا ہے کہ شام میں 22 یا 23 سال مسلسل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے 22 یا 23 سال تقریباً حضرت معاویہ شام کے گورنری کا عہدے میں تھے، وہاں کے پورے انتظامات کے لیڈر تھے۔ لیکن جب حضرت علی خلیفہ بنے تو فوراً یہ رفع دفع کرنے والوں میں حضرت معاویہ کا بھی نام تھا، اور حضرت معاویہ کو یہ گوارا نہ لگا۔ حضرت معاویہ، یہ دیکھیے یہی ریزن تھی اصل میں جنگ صفین کی طرف رخ کرنے کی، یہی ریزن تھی۔ ارے حضرت علی نے ایسا کیسا کیا؟ کیونکہ حضرت علی اگرچہ خلیفہ بنے تو میرا بھی کوئی جو ہے مجھے کوئی اختلافات نہیں، لیکن ان کو پہلے عہدے پہ آنے سے فوراً حضرت عثمان کے مقتول، حضرت عثمان کے قاتلوں سے جو ہے ان کو قصاص لینا تھا، پہلے وہ کام تھا کرنے کا، لیکن انہوں نے کیا کیا، جو عہدے تھے ان سب کو جو ہے معزول کر دیا۔ تو میں اس چیز کو نہیں مانتا۔ کون بولے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے میں اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اصل حالات کیا ہیں۔ بس اتنا ان کا کہنا تھا۔ لوگ وہاں سے واپس چلے آئے، مطلب جن کو اس بات کے لیے بھیجے تھے، اور انہیں وہاں پہ ایک صحابی جو اکابر صحابی میں سے میرے ذہن میں نہیں ہے نام، ان کو جو ہے وہاں پہ فیض کیا گیا تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے ان کے پلیس میں بھیجنا چاہ رہے تھے، تو بہرحال انہوں نے اپنے عہدے سے واپس نہیں کریں، ان کو کہے کہ حضرت علی سے ہم ملاقات کریں گے بول کے بول دیے، لیکن وہ آرڈر جو ہے کینسل ہو گیا۔ اس وجہ کو بازک رکھیے۔ پھر جب حضرت علی جب خلیفہ بننے کے بعد یہ کام کرنے لگے
لوگ جا کے حضرت عائشہ تک یہ بات پہنچائے کہ حضرت عثمان کو قتل کیا گیا. اور حضرت عائشہ کہاں تھی؟ حج کرنے کے لیے مکہ گئی ہوئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. واپسی میں 1 مہینے کا وقت تھا. وہ آج گئے کل آنے کا معاملہ نہیں بلکہ 1 مہینے کا تقریباً وقت لگ گیا. درمیان میں حضرت علی کے ان احکامات کو جو ہے لوگ کونے کونے تک پہنچا دیے. تو حضرت عائشہ بھی اس چیز کو ناراض ہو گئی اس چیز پہ کہ حضرت علی کو پہلے عثمان کے قاتلین سے جو ہے بدلہ لینا تھا, انہوں نے یہ کیا کر دیا, ایسا کہنا تھا. اور آخرکار وہ بغیر مدینہ گئے انہوں نے مصر کے طرف, کوفہ کے طرف رخ کیا. اور یہ بات بھی فوراً ایک خبری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچاتا ہے کہ آپ کی خلافت پہ حضرت عائشہ بھی ناراض ہیں. وہ چاہتی ہیں کہ پہلے حضرت عثمان کے قاتلین سے آپ قصاص لے, قاتلین سے آپ بدلہ لے, پہلا وہ آپ سے یہ چاہتی ہیں. لیکن حضرت علی ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیا حضرت علی کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی نفرت تھی کیا؟ نعوذ باللہ نہیں. بعض لوگ یہ کام نہ کرنے کی وجہ سے حضرت علی کے اوپر بھی تہمت لگاتے ہیں کہ کہتے ہیں حضرت علی کو بھی شاید ان کا یعنی حضرت عثمان کا خلافت پسند نہیں تھا, اسی لیے انہوں نے فوراً بدلہ نہیں لیا. لیکن حالات دیکھیے, حضرت عثمان کے قتل کے بعد حالات بالکل بگڑ گئے. ایک مسلمان کو کچھ کہتے تو دوسرا مسلمان کا پورا خاندان اس کے ایک ٹکڑے میں بڑھ جاتا تھا. اس حالت کو کنٹرول کرنے کے لیے حضرت علی نے فوراً بدلہ نہیں لیا بلکہ سب کو ایک جھنڈے کے نیچے لانے کی کوشش میں تھے. پہلے ایک جھنڈے کے نیچے آ گئے تو کلپریٹس جو بھی ہیں, جو قاتل ہیں, ان کو پکڑ کے ہم سزا دے سکتے ہیں, یہ ان کا منشا تھا. مورخین حضرت علی کے منشے کے تعلق سے کئی سارے اصحاب کرام سے اپنے روایت کو لکھتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت علی کا منشا یہ تھا کیونکہ آلریڈی مسلمان بکھر ہوئے تھے. اللہ کے خلیفہ حضرت علی ان سب کو ایک کرنا چاہتے تھے. پہلا یہ ان کا اہم مدعا تھا, ورنہ تو مسلمان بکھرتے چلے جاتے ہیں. مسلمان ہمیشہ لڑائی کے اندر آ گئے, خون ریزی زیادہ ہو گیا, تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے حضرت علی پہلا مسلمانوں کو ایک کرنا چاہتے تھے, اسی لیے فوراً قصاص نہیں لیا. لیکن درمیان میں حضرت عائشہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. حضرت زبیر بن عوام, حضرت طلحہ بن عبید اللہ حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے. لیکن جب یہ لوگ حضرت عائشہ کے طرف رخ کرے, حضرت عائشہ درمیان میں ملے, دوران میں جو ہیں گفتگو ہوئی اور یہ تینوں ایک جھنڈے کے تلے آ گئے. کون؟ حضرت عائشہ, حضرت زبیر بن عوام اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ جو کبار صحابہ میں سے تھے. یہ تینوں نے یہ طے کیا کہ حضرت علی کو ہم بتائیں گے, اور یہ معمولی بات نہیں بلکہ حضرت علی اب ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو ہم کیا کریں گے, ایک بڑے مجموعے کے ساتھ ہم ان کے پاس جائیں گے. قتل کے لیے نہیں, منشا کیا تھا, مسلمانوں کو متحد کریں گے اور ایک جھنڈے کے تلے لا کے حضرت عثمان کے قاتلین سے جو ہے ہم ان سے بدلہ لیں گے. یہ ان کا اہم مدعا تھا. پھر حضرت عائشہ, حضرت زبیر بن عوام, حضرت طلحہ جو ہے کوفہ کی طرف رخ کرتے ہیں, مصر کی طرف رخ کرتے ہیں. درمیان میں حضرت علی کو رانگ میسج پہنچایا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ آپ کے خلاف میں لوگوں کو جما رہی ہیں کہ آپ سے جو ہے لڑائی کرنے کے لیے, آپ کے خلافت سے آپ کو برطرف کرنے کے لیے ایک منشا چل رہا ہے. یہ کہنا تھا. حضرت علی حضرت عائشہ کو بچانے کے لیے, ایسے فتنوں سے بچانے کے لیے حضرت علی نے وہاں سے ایک چند کم تعداد میں اپنی جو ہے سولجرز کو لے کر, اپنے سپاہیوں کو لے کر مصر کی طرف حضرت عائشہ کی طرف آئے, جس جنگ کو جنگ جمل کہتے ہیں. جب حضرت عائشہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچی جس جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ان کو یاد آ گئی. کیا تھی بشارت؟ مسند احمد جلد نمبر 11 کی حدیث نمبر 12340 سے لے کر 12390 تک جب آپ پڑھیں گے, اس میں سے کئی سارے احادیث ہیں جنگ جمل کے تعلق سے. اس میں سے ایک حدیث ایسی ہے کہ اس وقت تیرا کیا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کو بہت ساروں کو سامنے بٹھا کے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے تھے اور وہی سنا کے چلے گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بول رہے بولتے, انہوں خود بولتے کیا, کوئی اگرچہ سمجھتا ہے تو یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. ان ہوا الا وحی یوحا, اللہ ان کو جو وحی کرتا ہے یہ وہی بات کو لوگوں کو کہتے ہیں. تو جبرائیل آ کے چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کی طرف رخ کیا اور کہا اس دن اس خاتون کا کیا ہوگا. فرماتے ہیں تم میں سے اس خاتون کا اس دن کیا ہوگا جب وہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچے گی. دیکھیں جنگ جمل کا آغاز ہو رہا ہے. جب وہ ایسی جگہ پہ پہنچے گی جو بنی عامر کے پانیوں والا جگہ ہوگا, بنو عامر کے
پانی والا جگہ ہوگا جس جگہ پہ حواب کے کتے اس خاتون پر بھونکیں گے. اس وقت اس عورت کا کیا ہوگا, یہ بشارت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی جگہ پہنچتی ہیں جہاں پہ کتے کا بھونکنے کی آواز بہت زیادہ ہو جاتی. حضرت عائشہ فرماتی ہے کتے بھونک کیوں رہے ہیں, یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا جاتا, زبیر بن عوام کہتے ہیں اے اماں عائشہ یہ حواب کے کتے ہیں اور یہ بنی عامر کے پانی کے جگہ ہے بولتی. اب یہ بات سننا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا جاتی ہیں کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پہلے ہی سنا. واپس کہتی ہے اے زبیر بن عوام فوراً اس جگہ سے واپس چلو, ہمیں حضرت علی کی طرف نہیں جانا ہے, ان کے طرف کچھ نہیں کرنا ہے, فوراً یہاں سے چلو, کیونکہ ان کو بشارت تھی. زبیر بن عوام کہتے ہیں اے اماں عائشہ آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں, اتنی بڑی جماعت یہاں پہنچ گئی اور ہمارا منشا حضرت علی سے جنگ اور قتال کا نہیں تھا, ہمارا منشا تھا کہ حضرت علی تک ہم اس بات کو پہنچا دے کہ قاتلین عثمان کو سزا دے, ان کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کریں, بس اتنا تھا, ہماری قتال کی کوئی بھی ہماری جو ہے نیت نہیں تھی, یہ کہنا تھا. اور کہتے ہیں زبیر بن عوام کہ اے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایسا نہ کریں, آپ واپس نہ جائے, ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے ذریعے سے مسلمانوں کی جماعت کی صلح کر دے. یہ بول کے ان کو کنونس کر رہے تھے اور آخرکار یہ ان کے اوپر غالب ہو گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے ابن عباس کم سے کم تو مجھے روک لیتا, بعد میں کم سے کم تو مجھے روک لیتا. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اماں میں نے دیکھا تھا کہ آپ کے اوپر حضرت زبیر کے باتیں غالب آ گئے, آپ ان سے مطمئن ہو گئی, میں ایسی حالت کو بگاڑنا نہیں چاہتا تھا, اب بس معاملہ اللہ کے سپرد کر کے میں بھی خاموش بیٹھ گیا. آخرکار سب لوگ متحد ہو کے کوچ کرتے ہیں حضرت علی کی طرف اور حضرت علی کی طرف سے ایک جماعت آتی, درمیان میں اختلافات چھڑ جاتے ہیں, ایک دوسرے سے گالی گلوچ دینا شروع کرتے ہیں, ایک دوسرے پہ تہمت لگانا شروع کرتے ہیں اور جنگ چھڑ جاتی. جنگ کے دوران میں حضرت زبیر بن عوام قتل کیے جاتے, حضرت طلحہ بن عبید اللہ قتل کیے جاتے اور حضرت عائشہ کو اس کا علم ہو جاتا کیونکہ وہ پہلے سے جانتی ہے اس بشارت کو. آج مجھے وہ بات یاد آنے لگی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس اونٹ کے اوپر تھی, وہ اونٹ کے اوپر اس کے چہرے پہ بہت سارے بال تھے. حضرت عائشہ کو اس وقت اس اونٹ کے چہرے کے اس حدیث کو بھی جو ہے یاد کرتی ہیں, ہائے ہائے میں نے کیا کر دیا, یہ آوازیں دیتی ہیں. اتنے میں جو اونٹ کے اوپر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھی اس اونٹ کے سامنے کے پیر کاٹ دیے جاتے ہیں اور وہ نیچے گر جاتی ہیں. حضرت علی گھوڑے سے اتر کر اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے آئے, کہتے اے میری ماں کیا آپ کو یاد نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کے تعلق سے ایک بشارت سنائی تھی, کیا آپ کو بشارت یاد نہیں؟ یہ کہنا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہے اے علی میرا بیٹا مجھے تو نے بہت اچھی بات یاد دلا دی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کو لے کر سیف جگہ مدینہ کی طرف چلے جاتے ہیں اور ان کو وہاں پہ چھوڑ آتے ہیں. یاد رکھیے یہاں پہ حضرت علی کو بھرپور یقین تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اے علی تیرا جھگڑا عائشہ سے ہوگا, اے علی تیرا جھگڑا حضرت عائشہ سے ہوگا. تو حضرت علی فرماتے یا اللہ کے رسول کیا مجھ سے؟ فرماتے ہاں. یا رسول اللہ کیا مجھ سے؟ فرماتے ہاں. 3 مرتبہ ہوتے ہیں اے رسول اللہ کیا مجھ سے حضرت عائشہ کا جھگڑا ہوگا؟ تیسری مرتبہ کرتے ہیں ہاں اے علی تجھ سے حضرت عائشہ کا جھگڑا ہوگا. تو حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ اس وقت سب سے زیادہ بدنصیب میں ہوں گا. بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا معاملہ نہیں ہے, لیکن اس وقت جب تو حضرت عائشہ سے ملے گا بس اتنا کر کے حضرت عائشہ کو اس کے مکان تک جو ہے حفاظت کے ساتھ پہنچا دے. وہی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے ساتھ کرتے ہیں اور اس جنگ کو جنگ جمل کہا جاتا ہے. یہ 8 دسمبر 656 AD جو سی آج کے حساب سے دیکھیں گے 656 AD اور 8 دسمبر کو ہوئی تھی. اور اسلامک کیلنڈر کے حساب سے دیکھیں گے جمادی الثانی کا مہینہ تھا, دوپہر سے مڈ آف جمادی الثانی یعنی آدھا مہینہ گزر جانے کے بعد, جمادی الثانی کا مہینہ گزر جانے کے بعد
مڈ آف دی جمادی الثانی میں یہ جنگ جمل پیش آئی اور اس جنگ کو جنگ جمل کے نام سے جانا گیا. اور یہ کس کے درمیان میں ہوئی؟ حضرت علی حضرت عائشہ کے درمیان میں ہوئی. جو اختلافات کو دور کرنا تھا یہ وہ جنگ تھا. اور اس کے پورے بشارتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتائی. اس کے تعلق سے جو احادیث ایسی ملتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے معاف کرنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے حضرت حسن بن علی کو اور حضرت عمار بن یاسر کو کوفہ کی طرف بھیجتے ہیں لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہ جو لوگ میرے خلاف میں یہ کام کرنے کے لیے آتے ہیں آپ ان کا ساتھ مت دیں. میں جانتا ہوں حضرت حسن حضرت عمار بن یاسر اس جگہ پہ جانے کے بعد عمار بن یاسر خطبہ دیتے ہیں، کہتے ہیں میں جانتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن ہمارا منشا ان کو برا بھلا کہنے کا نہیں، لیکن یاد رکھو اے مسلمانوں اپنے آپ کو فتنے سے بچاؤ. کہتے ہوئے کہتے ہیں آپ حضرت علی کی اس جماعت کا حصہ بنو بول کے ان کو دعوت دیتے ہیں. بعض لوگ اس جنگ میں جاتے ہی نہیں. کئی احادیث ایسے ملتے ہیں جو صحابہ سے ثابت ہے، کہتے ہیں ہم نے اس جنگ میں شرکت نہیں لی لیکن ہم اس جماعت کا حصہ تھے. ایک صحابی آتے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یوں کہا. ایک صحابی کی بشارت تھی، ایک صحابی نام ذہن میں نہیں ہے، اس صحابی کو نزدیک میں لیتے کہتے ہیں اے فلاں جب دو مسلمان لڑیں گے نا تو تیری تلوار کو زمین پر مار اور اس کو ناکام بنا دے، اور لکڑی کا جب ایک تلوار کو تو اٹھاتا ہے تو وہ لے کر تو تیرے بکریاں چرانے کے لیے واپس جنگل کو چلے جا. یہ کہتے ہیں کسی کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہتے ہیں؟ جب دو مسلمان لڑیں گے اگرچہ تو اس کا ایک جماعت کا حصہ ہوتا تو یہ کام کر بولے تو کہاں جاتا ہے؟ انہوں نے ایسا ہی کیا لیکن اپنی تلوار کو نہیں اٹھائے. یہ جنگ جمل کا معاملہ تھا. پھر حضرت عائشہ چلے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو کوستے رہتے ہیں. یاد رکھ اس چیز کو. علماء فرماتے ہیں اب دونوں میں سے ایک تو حق پہ ہونا نا، ایک تو حق پہ ہونا. کون حق پہ ہے؟ حضرت علی کی جماعت حق پہ تھی. جو بغاوت کرے وہ کون تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت والے بغاوت پہ تھے. تو کیا ہم ان کو طنز کریں گے؟ نعوذ باللہ میری اوقات نہیں کہ صحابہ کے ان اختلافات کے اوپر ہم کچھ بات کر سکیں. میری نہیں، دنیا کے کسی بھی عالم علماء کی اوقات نہیں کہ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو ہم کوئی طنز کی بات کریں. وہ سب رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا حصہ ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں خیر البریہ، یہ سب جتنے بھی دنیا میں ہیں ان سب سے خیر ہے. بولے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ. سورہ البینہ سورہ نمبر 98 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اولئک ہم خیر البریہ، یہ سب تمام اللہ کے مخلوقات میں سے سب سے بہتر ہے. بولے کون؟ اس وقت کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین تھے. تو یہ خیر والے لوگوں کے اوپر ہماری اوقات نہیں کہ کچھ ایسی بات ان کے خلاف میں کرے. حضرت عائشہ اپنے آپ کو کوستی رہتی ہے کہ کاش میں اس جنگ کا حصہ نہ بنتی، کاش مجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اسی وقت یعنی جنگ میں جانے سے پہلے ہی یاد آ جاتی. یہ کوستے ہیں. اور آخرکار جب حضرت عائشہ کی وفات کا وقت آتا تو دیکھیں جنگ جمل کو یاد کرتی ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہے میرا دل کا ارادہ تھا کہ میں جب فوت ہو جاؤں تو مجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے پاس دفنا دے، لیکن آج میں اس جنگ جمل جس میں میری خطا ہوئی تھی اس کی وجہ سے میں میرے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں، اسی لیے میں اس جگہ پہ مدفون ہونا پسند نہیں کرتی، بلکہ مجھے عام ازواج مطہرات جس جگہ پہ مدفون ہے مجھے بھی اسی جگہ پہ مدفون کر دے. یہ وصیت کرتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنا اپنے آپ کو کوستی ہیں حضرت عائشہ میری ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتی تھی کہ حضرت علی کی جماعت حق پہ تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جہنمی نہیں کہا. اس جنگ میں ہمیشہ یہ کہا کہ دونوں مسلمانوں کی جماعت قتل ہونے والا بھی جنتی ہیں اور قتل کرنے والا بھی جنتی ہیں. یاد رکھیے یہ ایک ایسے اختلافات کا جو ہے وجہ تھا. یہ ہو گیا جنگ جمل. جب جنگ صفین کی بات آئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے جو وصیت حضرت معاویہ کو پہنچی تھی کہ آپ اپنے عہدے سے واپس آ جائیں اور آپ مدینہ فوراً آ جائیں، تو اس بات کو حضرت معاویہ نے تسلیم نہیں کیا. تو اس وقت جب جنگ جمل ہوا تقریباً 1 سال کے بعد، جنگ جمل 36 ہجری میں ہوا، اس کے بعد حضرت علی کو چندوں نے مشورہ دیا کہ کوفہ کے طرف مسلمانوں کے اختلافات بڑھ جا رہے ہیں،
تو امید ہے کہ آپ اس جگہ اپنی مرکز بنا لیں اور وہاں پہ اختلافات کو دور کریں. تو اس وقت حضرت علی نے یہ سب سے پہلے اپنی مرکز کو، اپنی کیپٹل آف رولنگ کو مدینہ سے کوفہ کو بدل دیا. حضرت علی وہ تھے جنہوں نے مدینہ سے کیپٹل کو ہٹا کر کوفہ کو بدل دیا. حضرت ابو بکر یہ کام نہیں کرے، حضرت عمر یہ کام نہیں کرے، حضرت عثمان بھی یہ کام نہیں کرے. یہ حضرت علی تھی. یہ کیا تھا وجہ؟ کیونکہ کوفہ کے اندر مسلمانوں میں بہت سارے اختلافات پھیل جا رہے ہیں، بہت سارے فتنے فساد ہو جا رہے ہیں. اے علی اگرچہ امیر المومنین اس جگہ پہ فائز ہوتے تو لوگوں کے اندر صلح ہو جاتی اور لوگ متحد ہو کے رہتے، یہ کہنا تھا. لیکن حضرت معاویہ شام کی طرف تھے. جب یہ کوفہ کو جانے کے بعد جو ہے لیٹرز پہنچنے لگے، اختلافات اور بڑھ جا رہے تھے. معاویہ کو جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ جو ہے صلح کرنے کے لیے بلا رہے تھے، کیونکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کوئی کم جماعت نہیں تھی. تقریباً ان کے پیچھے 1.5 لاکھ لوگوں کی جماعت تھی. تابعین میں سے 1.5 لاکھ لوگوں کی جماعت حضرت معاویہ کو اپنا خلیفہ تسلیم کر کے رہی تھی. اور حضرت علی کہتے ہیں ایک جگہ دونوں خلافت نہیں کر سکتے، گویا کہ آپ ہمارے پاس باتوں کے لیے آئے، ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے صلح کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ عمار بن یاسر حضرت علی کے ساتھ تھے، اور عبداللہ ابن عمر حضرت علی کے ساتھ تھے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے ساتھ تھے. کئیوں نے حضرت علی کو یہ مشورہ دیا کہ آپ ایسا نہ کریں، ان پہ آپ چڑھاؤ کریں. کئیوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ ان سے صلح نہ کریں، کیونکہ وہ لوگ ان کے پیچھے، حضرت معاویہ کے تعلق سے نہیں بلکہ جو لوگ ان کے اندر فتنہ و برپا کر رہے ہیں، وہ لوگ اپنے اسلام سے دو چار ہو جا رہے ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ ان پہ چڑھاؤ کرے اور ان کو ایک جھنڈے کے تلے لا لے. لیکن حضرت علی نے جو ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے طرف سے چنا نمائندگی کے لیے، اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاویہ کی طرف سے جو ہے یہ نمائندگی کرنے کے لیے بھیجا گیا. دونوں کے درمیان میں بات چیت ہوئی، اور چند معاملات میں حضرت علی پیچھے آ گئے، اور مورخین کہتے ہیں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک سب سے کمزور فیصلہ تھا. سبحان اللہ. دیکھیں حضرت علی کیا چاہتے تھے؟ جنگ نہیں چاہتے تھے، مسلمان کا خون بہانا نہیں چاہتے تھے. حالانکہ حضرت علی اسٹرانگ تھے اور ان کے پاس کئی ہزار کئی لاکھوں کی تعداد میں جو ہے جماعت ان کے ساتھ تھی، جنگ کرنے کے لیے جماعت ان کے ساتھ تھی. پھر بھی حضرت علی نے جنگ کو پسند نہیں کیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری کو کہتے ہیں جا ان سے صلح کر لیں. اور مورخین لکھتے ہیں this is one of the small mistake of حضرت علی, because حضرت علی was so stronger than معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, yet he does not expand for war. اور فائنلی کیا ہوا؟ دونوں کے بیچ میں صلح ہو گیا, اور آخرکار حضرت معاویہ کو ان کے گدی پہ وہیں پہ رکھا گیا, اور ان کے نیچے جو لوگ تھے وہ وہی اختلافات میں پڑے ہوئے تھے, اور حضرت علی کو دوسرے جنگوں کے تعلق سے لوگ ابھار رہے تھے. حضرت علی کا اور ایک بھی مرحلہ تھا کہ وہ فتوحات کریں, غیر مسلمان ملک کے اوپر چلے جائیں, اسلام کو نافذ کریں اور ان کو اسلام کی دعوت دیں. یہ ان کا اہم مشن تھا. یہ اس مشن سے جو ہے سکسس نہیں ہو رہے تھے, تو انہوں نے اپنا پورا توجہ جو ہے اس مشن کے اوپر دیا. اتنے میں حضرت معاویہ کی طرف سے بات آئی کہ وہ ان کے اوپر چڑھاؤ کرنا چاہتے تھے, یہ ان کے اوپر چڑھاؤ کرنا چاہتے تھے, ان کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے تھے. حضرت علی ناٹ بٹ کنڈیشن میں اپنے طرف سے جو ہے 1.5 لاکھ کے تقریباً سپہ سالاروں کو لے کر, سولجرز کو لے کر حضرت معاویہ کی طرف چلے گئے, اور وہ سیریا کے علاقہ تھا, یوفریٹس ریور کے نزدیک تھا, کربلا کے, دیکھیں کربلا بھی یوفریٹس ریور کے قریب ہے, اور یہ بھی تقریباً اسی کے قریب کا ایک جگہ تھا, صفین بول کے, جو سیریا میں ہے, آج کے پریزنٹ سیریا میں ہے صفین. اس جگہ پہ دونوں جماعت آمنا سامنا ہوتی ہیں, اور صلح کے اندر, صلح سے پہلے ایک بڑا جنگ ہوتا ہے جس کے اندر حضرت معاویہ شکست کھا جاتے ہیں. اور اس جنگ کے اندر چند ایسے صحابہ کرام تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان بشارت کو سنا. چندوں نے اپنی تلواریں اپنے کمان سے نہیں نکالے, جنگ کا حصہ تھے لیکن لڑنا نہیں چاہتے تھے, دونوں پیچھے پیچھے چلے گئے. آخرکار معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو لوگ اس بشارت کو سنے تھے, اور حضرت علی کی جماعت میں جو لوگ جنگ کرے بغیر صرف جنگ کا حصہ بنے بیٹھے تھے, اور یہ جنگ 2 دن چلی, جنگ جمل
دوپہر کو شروع ہوئی زوال کے بعد سے اور مغرب سے پہلے پہلے ختم ہو گئی، لیکن جنگ صفین 2 دن چلی تھی، سفر کا مہینہ تھا، 6 تاریخ 7 تاریخ 8 تاریخ 3 دن یہ جنگ صفین جو ہے چلی۔ درمیان میں جنگ کو جو ہے روکا جاتا تھا، درمیان میں صحابہ کرام ملتے جلتے تھے۔ آخری دن جبکہ دوسرے دن کی رات تھی، اس وقت حضرت عمار بن یاسر قتل ہو جاتے، تب لوگوں کو یقین ہو جاتا کہ دونوں میں کون حق پہ ہیں، کیونکہ ان کے تعلق سے بشارتیں تھیں۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جس جماعت سے لڑ رہے تھے وہ حضرت علی کی جماعت تھی، اور لوگوں میں سے کئیوں کو یہ بات معلوم تھی عمار کو جو ہے باغی گروپ قتل کر دے گی۔ جب عمار بن یاسر قتل ہو گئے، حضرت علی کے جماعت میں رہنے والے دیگر صحابہ کرام جب تک انہوں نے جنگ کے لیے تلواریں نہیں اٹھا دی تھیں، اس وقت انہوں نے تلواریں نکالی اور آخری دن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت پر ٹوٹ پڑے۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں جو لوگ یہ بشارت کو جانتے تھے، انہوں نے اپنے تلواروں کو زمین پر پٹک کر واپس کوچ کر دیے، جاتے جاتے معاویہ سے کہے، اے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار کو باغی گروپ قتل کرے گی، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی، اسی لیے ہم واپس چلے جا رہے ہیں۔ بولے تو حضرت معاویہ نے کہا، یہ ان کے الفاظ، حدیث کے الفاظ یازدی، حضرت معاویہ نے کہا ہم نے عمار کو کہاں قتل کیا، بلکہ حضرت علی نے ان کو جبرن اس جنگ کا حصہ بنایا تاکہ وہ قتل ہو جائے۔ الفاظ دیکھیں، ہم نے ان کو قتل کیا بلکہ حضرت علی نے اپنے جماعت کا حصہ عمار کو بنایا تاکہ وہ اسی جگہ پہ قتل ہو جائے۔ مطلب اختلافات ابھی ویسے ہی تھی۔ آخرکار ان باتوں کو نہ جانتے ہوئے کئی سارے صحابہ اکرام اس جنگ سے بھاگ جاتے ہیں اور حضرت علی کے طرف جو ہے رخ کرتے ہیں۔ کئیوں نے اپنے ہاتھوں میں جو قرآن تھی ان کو تلوار کے بنا پر اونچا کرتے ہیں تاکہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے جنگ کرنا نہیں چاہتے۔ جب یہ معاملہ ہوا، حضرت عمار قتل کیے گئے، حضرت عمار شہید کیے گئے، جو ہے قرآن کو جو ہے اوپر کرتے ہیں۔ حضرت علی اس کو پہچان جاتے ہیں اور کہتے ہیں جنگ کو روک دو، اور یہ جنگ حضرت عمار کے شہادت پر رک جاتی ہیں۔ اور حضرت عمار کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 الگ الگ احادیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ عمار بن سمیہ کون تھی؟ سب سے پہلے خاتون جو اسلام کے لیے شہید ہو گئی۔ مشرکین مکہ نے ان کو تڑپا کر جو ہے مار ڈالا، یہ سب سے پہلے شہید تھی حضرت سمیہ۔ فرماتے ہیں اے ابن سمیہ، کسے؟ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے اے ابن سمیہ، تیرے پاس جب بھی 2 معاملے پیش کیے جاتے ہیں تو ہمیشہ تو حق معاملہ تو چن لیتا۔ جامع ترمذی جلد نمبر 6 حدیث نمبر 3799۔ اے ابن سمیہ، تیرے پاس جو بھی معاملے پیش کیے جاتے تو ہمیشہ حق کی طرف رہتا، نمبر 1۔ نمبر 2 حدیث جامع ترمذی کی 3800۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمار، تو خوش ہو جا کیونکہ تیرا قتل ایک باغی گروپ کے ہاتھوں سے ہوگا۔ تو خوش ہو جا کیونکہ تو حق کے ساتھ ہے، تو اس دن حق کے ساتھ رہیں گا، جو بغاوت کریں گے وہی لوگ تجھے مار دیں گے، تو خوش ہو جا بولے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت عمار بن یاسر کے تعلق سے اور ایک بشارت، اے عمار، جب تو شہید کیا جائیں گا اس سے پہلے دنیا کا سب سے آخری چیز جو تو اپنے نفس کے لیے پیے گا وہ دودھ ہوگا بولے۔ مسند احمد جلد نمبر 11 حدیث نمبر 12346، 12346 مسند احمد دارالعلم پبلیکیشنز۔ تو اس کے اندر اس حدیث میں فرمایا جاتا ہے کہ اے عمار، جب تو قتل کیا جائیں گا اس سے پہلے تو دودھ پیے گا۔ اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے کہا، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے اس دن انہوں نے صبح سے دودھ پیا اور جنگ کے طرف چلے گئے، جنگ کے میدان میں لڑتے لڑتے شہید کیے گئے۔ یہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے باتیں تھیں جو کہ اس جنگ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام پیشن گوئیاں سچے ثابت ہوئے۔ اس سے لوگوں کو یقین ہو گیا، جو لوگ کنفیوژن میں تھے کہ حضرت علی حق پہ تھے یا حضرت معاویہ حق پہ تھے، ان کے لیے یہ بات کلیئر ہو گیا کہ حضرت علی کی جماعت حق پہ تھی۔ تو آخرکار یہ جنگ صفین کے نام سے جانے جاتی ہیں، اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ جنگ ختم ہو گئی۔ پھر معاویہ اپنے جگہ پہ چلے گئے، لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرے۔
بعد میں خون ریزی اتنا ہو گیا کہ حضرت علی تقریباً کہتے ہیں ان کے طرف سے جو ہیں 35,000 لوگ اور ان کے طرف سے 40,000 لوگ، کل ملا کر 70,000 صحابہ اور تابعین میں سے جو مسلمان جو قابل ایمان والے تھے، کامل ایمان والے تھے، وہ شہید ہو گئے۔ اس بات سے حضرت علی بڑے ناراض ہو گئے، غم زدہ ہو گئے اور وہ اپنی جگہ واپس چلے گئے، اور کوفہ جانے کے بعد حضرت معاویہ کی طرف رخ نہیں کرے۔ ہمیشہ ان کا نیکسٹ مشن تھا کہ اسلام کی دعوت دوسروں تک پہنچا دے، اور یہ مشن میں بزی ہو گئے۔ آخرکار دونوں کی جماعت جب لڑ رہی تھی، تیسری جماعت کا یہاں پہ خروج ہوا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوارج کا نام دیتے ہیں۔ جب یہ دونوں جماعتیں لڑ رہی تھیں، جو لوگ ان میں سے الگ ہو کے کہنے لگے نہ ہم حضرت علی کو مانیں گے نہ حضرت معاویہ کو مانیں گے، ان کے معاملے میں ہم جائیں گے نہیں، ہمارا فیصلہ اللہ کے ہاتھ ہے اور اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ہم نہ حدیثوں پہ جانیں گے نہ صحابہ کو مانیں گے نہ صحابہ کی کچھ بات کو لیں گے، ہمارا معاملہ اللہ سے ہے، ہم اللہ کی وحدانیت کریں گے، ہم قرآن کو فالو کریں گے اور دیگر کسی چیز کو خارج نہیں کریں گے، مانیں گے نہیں۔ اور ان کو یہ کہتا آتا ہے کہ یہ لوگ خوارجین ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی جلد نمبر 5 کی حدیث نمبر 3000، ان خوارجین کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جہنم کے کتے ہوں گے، بولے نعوذ باللہ۔ دیکھیں ان بات کو کہا جاتا ہے کہ یہ جہنم کے کتے ہوں گے، بولے صحابہ کے فرمانے لگے یہ تو مسلمان ہیں، ان کو اتنی بڑی بات بول رہے ہیں، بلکہ ایک صحابی دوسرے صحابی سے فرمانے لگے تو کہہ رہے ہیں میں نے میرے طرف سے اس بات کو نہیں کہی، بلکہ میں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ اور صحیح مسلم اولڈ نمبر کے حساب سے جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1046 صحیح مسلم کی اولڈ حدیث کے نمبر کے حساب سے کہا جاتا ہے میں نے اس بات کو میرے طرف سے نہیں بلکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ خوارجین یہ جہنم کے کتے ہوں گے، بولے۔ اور خوارج کون ہے؟ خارج ہونا بولتے ایگزٹ ہونا، خوارج ہونا نکل جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کئی سارے بشارتیں سنائیں، جب آپ پڑھیں گے مسند احمد کی جلد نمبر 11 کی حدیث نمبر 12340 سے 360 تک پورے انہی کے قصے پڑھے ہیں، پورے کے پورے انہی کے قصے پڑھے ہیں۔ بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسند احمد کی 12411 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایک وقت ایسا آئے گا اے علی تیرے سامنے سے کچھ لوگ ایسے نکلیں گے جو تمہارے ساتھ رہنے والوں سے بھی زیادہ قرآن کے حافظ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ زیادہ قرآن کے پابندگار ہوں گے، زیادہ نمازوں کی پابندی کریں گے، زیادہ روزوں کی پابندی کریں گے، تم سے ان کاموں میں افضل ہوں گے، لیکن ان کا قرآن کا پڑھنا ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا، دوسری حدیث میں ان کے سینے سے نیچے نہیں اترے گا۔ آخرکار ان کی مثال اس تیر جیسی ہے جو کمان سے نکل گئی اور نشانہ کو پہنچتے پہنچتے کوچ کر کے نکل گئی۔ ایسے نشانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے تعلق سے فرماتے ہیں، اور this is خوارجین the exoded people from اسلام، یہ خوارج تھے اور ان کے تعلق سے کہا جاتا ہے آخرکار اے علی تو ان سے جنگ کرے گا، بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے علی تو ان سے جنگ کریں گا، اور کتنا وقت ہوگا؟ دوسری حدیث میں ملتا ہے تقریباً 8000 لوگ، اور ایک حدیث میں 7000 کا ذکر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو حضرت علی پورا کرتے کہتے ہیں اے خوارجین تمہیں مجھ سے کوئی محبت نہیں، نہ ہی تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے علی تیری اور میری مثال ہارون اور موسیٰ جیسی ہیں، تیری اور میری مثال ہارون اور موسیٰ جیسی ہیں۔ ایک وقت ایسا تھا حضرت موسیٰ پر قرآن نازل ہوئی تھی، مطلب اس وقت جو تورات نازل ہوئی تھی اس وقت حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کو نائب بنا کے گئے، ہے نہیں؟ قرآن کے اندر آتا، سورہ بقرہ کے اندر یہ بات ملتی ہے آپ کو، نائب بنا کے گئے، اور حضرت ہارون صرف 40 دن تک حضرت موسیٰ کی قوم کے لیڈر بن کے رہے۔ پھر حضرت موسیٰ آتے ہیں اور حضرت موسیٰ اپنی قوم کو، یہ پورا واقعہ آپ کو قرآن میں مل جائیں گا، آپ پڑھنا شروع کریں گے سورہ بقرہ کی 50ویں آیت سے آپ شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ تفصیلات مل جائیں گے۔ تو یہاں پہ کمپیئر کرتے ہیں شیعہ کا جو عقیدہ ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جانے کے بعد خلیفہ، نائب، لیڈر، یہ سب کون بننا تھا؟ حضرت علی۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث نے کیا کہا؟ حضرت علی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال موسیٰ اور ہارون جیسی ہیں،
اور کہتے ہیں جب موسیٰ نہیں تھے خلیفہ کون تھے؟ امیر کون تھا؟ ہارون تھا علیہ الصلوۃ والسلام. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے حضرت علی امیر بننا تھا، لیکن ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے جبرن ان سے اس چیز کو کھینچ لیا. بولتے نا ان کی مثال علماء دین فرماتے ہیں، لکھتے ہیں، بالخصوص امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ہارون کی وفات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہوئی، اور حضرت ہارون صرف موسیٰ کے زندگی میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نائب بنایا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر جو ہے جنگ کے معاملے میں گئے تھے، اس وقت حضرت علی کو نائب بنا کے گئے. یہ حدیث اس جگہ سے پوری ہو گئی، اس کی پیشن گوئی اس جگہ پہ پوری ہو گئی. حضرت علی فرماتے ہیں خوارجین کے سامنے مجھے بشارت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اے علی تو عیسیٰ ابن مریم جیسا ہے. دوسرا حدیث دیکھیں پیشن گوئی، اے علی تو عیسیٰ ابن مریم جیسا ہے. یہودیوں نے عیسیٰ ابن مریم کی ماں پر تہمت لگایا، اور نصارہ نے کیا کیا؟ تجھے اس سے میں مطلب عیسیٰ ابن مریم کو جو عہدے پہ رکھنا تھا اس سے زیادہ عہدے پر ان کو فائز کیا. کیا کر دے بیٹھے انہوں؟ نبی نہیں بلکہ وہ اللہ کا بیٹا ہے اور خدا ہے بول کے بیٹھے. ٹھیک اسی طرح سے یہودیوں نے ان کے ماں پہ تہمت لگایا، نصرانیوں نے تجھ سے حضرت عیسیٰ ابن مریم سے زیادہ محبت کرے. اے علی تو بھی ویسا ہے. ایک جماعت تجھ سے جو ہے طنز کرے گی، دشمنی سارے گی، اور ایک جماعت تجھ سے بہت قریب ہو جائیں گی، کہنے لگیں گے اے علی تم ہی ہمارے ہمسر ہو بول کے تمہارے قریب ہو جائیں گے. وہ کیا ہے؟ شیعہ آنے علی کون ہے؟ یہ دوسرا حصہ. اے علی تجھ سے بے انتہا محبت یا غلو کر بیٹھے گی. دوسری جو تجھ سے نفرت کر بڑھیں گے، نفرت کرنے والے خوارجین ہیں اور محبت کرنے والے شیعہ آنے علی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بشارت کو شیعہ آنے علی کے پاس جا کے رسول اللہ حضرت علی فرماتے، یاد رکھیے میں آپ کو اس بات کو اسی لیے سمجھانا چاہ رہا ہوں، شیعہ آنے علی اور خوارجین یہ دو ایک ہی حصے کے پھر دونوں حصے بن گئے. ان میں سے حضرت علی کہتے ہیں اے لوگو مجھ سے بے تحاشا محبت مت کرو، میں صرف تم جیسا ہوں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہیں چھوڑ کر کوئی اچھی الگ سے نصیحت کچھ بھی نہیں کی، بلکہ جو بھی بات کہی میرے اور آپ کے سامنے ہی کہیں، دونوں کا معاملہ برابر ہے بولتے رہے. اور کہتے ہیں مجھ سے بے تحاشا اور اندھا محبت ہرگز مت کرنا، یہ شیعوں کو ہے. اور خوارجین کے تعلق سے کہتے ہیں اگرچہ تم مجھ سے دشمنی کرو گے میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اگرچہ آگے ورنہ تو تم سب کو قتل عام کیا جائے گا. اور کہا جاتا ہے کہ 8,000 یا 7,000 ان میں سے صرف 2,000 لوگ جو ہے وہاں پہ رک گئے، باقی کے لوگ حضرت علی کے پیچھے آ گئے. اور حضرت علی نے جنگ نہروان میں ان سب کے گلے اڑا دیے اور دمشق کے مسجد کے پاس رکھ دیے. اور اس کے تعلق سے بھی اور احادیث آگے پھوٹ آتی ہے، لیکن موقع و مناسبت اب نہیں ہے کہ پوری بات آج میں رکھتا چلوں. بہرحال خوارجین کیسا ہوئے ہیں؟ علی اور معاویہ کے درمیان میں اختلافات کو دور کرنے کے لیے خوارجین پیدا ہو گئے. تیسرا پہلا مطلب خوارج کب پیدا ہوئے؟ حضرت علی کے دور میں پیدا ہوئے. اور حضرت علی نے سب سے پہلے خوارجین سے، کون تھے وہ؟ مسلمان تھے لیکن خارج ہو گئے مسلمان سے، کہنے لگے ہمیں قرآن کافی ہے، ہمیں دوسری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. تو حضرت علی ان سے جو ہے جنگ کرے اور ان کو قتل کر دیے. مطلب خوارج آج یہ جو نو مسلمان جو گمراہ کن شیعوں کے طرف کے عقیدے رکھے جا رہے ہیں نا، وہ وہی ہیں، یاد رکھیں. آج وہ کہتے ہیں اللہ کے قرآن کافی ہیں، صحابہ سے کوئی لینا دینا نہیں، کہیں کہ صحابہ پورے جو ہے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کون یہ لوگ آج صحابہ کے اوپر طنز کرتے ہیں، ان کے لیے جو اناپ شناپ باتیں پوسٹ میں ڈالتے ہیں، فیس بک میں ڈالتے ہیں، انسٹا پہ ڈالتے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر بہت ظالم تھے، نعوذ باللہ، عمر نہ ظالم تھے، عثمان اور معاویہ بھی ظالم تھے بول کے بول رہے ہیں. یہ سب انہی کا معاملہ ہے. یاد رکھیے جب آپ کو ایسا پوسٹ نظر آ گیا تو یہ خوارجین کی اس نسل کا حصہ ہے. یہ تو غیر مسلمان تھے لیکن اسلام لائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی کا حصہ بنا کے رکھ دیا. شاید اللہ تعالیٰ ان کے ان اعمال سے اتنا زیادہ خوش نہیں، ورنہ تو ان کو بھی ہدایت دیتا. میرے کہنے سے وہ ہدایت پہ آتی کیا؟ یا آپ کے کہنے سے ہدایت پہ آتے کیا؟ کس کے کہنے سے آتے؟ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نرم کرتا اور صحیح دین کی طرف لاتا، ورنہ تو وہ اسی وقت سے اسلام سے خارج ہیں حساب کے حساب سے. اور جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت وہاں بگدور سنبھال رہے تھے، حضرت علی جو ہے مصر سے کوفہ والے بھی حضرت علی کے اوپر وار کرتے ہیں اور ان کو شہید کر دیتے ہیں. حضرت حسن
بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بنتے ہیں، خلیفہ بنتے ہیں، حضرت حسن بن علی جا کے معاویہ سے صلح کرتے ہیں. یہ بھی حضرت حسن سے روایت ہے صحیح بخاری کی جلد نمبر 7 حدیث نمبر 7109. یہ میرا بیٹا حسن یہ لیڈر ہوگا، صدر ہوگا اور 2 مسلمانوں کو ایک کرے گا. ایسا ہی ہوا. حضرت حسن کے تعلق سے بشارت پوری ہوئی. حضرت حسن حضرت معاویہ کے ہاتھوں پہ بیعت کرتے ہیں اور وہ وہاں پہ ایک جماعت بن جاتی ہیں. پھر جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا معاملہ آتا تو ہم میں سے کئی سلف یزید کی بیک اپ دیتے ہیں، یزید کو جو ہے ہم سپورٹ کرتے ہیں. وائی؟ ہمیں یزید کی سپورٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، یزید کے تعلق سے ایک حدیث ہے، قسطنطینیہ پر جو لوگ جنگ کے لیے جائیں گے ان سب کے لیے جنت کی بشارت ہے. بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بشارت ہے. اور کہتے ہیں مورخین قسطنطینیہ پر جنگ کرنے والی جماعت میں یزید بھی تھا. اور یزید پیدا کب ہوا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیدا ہوا تھا. اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ he could not deserve for the title. اور مان لو جیسے ہم سلف میں سے کہتے ہیں یزید کو ہم تن نہیں کہیں گے، ہم ایسا نہیں کہیں گے، بلکہ یزید نے کئی سارے اچھے کام کریں. why are you backing up؟ میں کہتا ہوں اگرچہ یزید اتنا ہی اچھا تھا، حضرت حسین کا یہ واقعہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے کئیوں کو جو ہے شہید کیا گیا کہ اس کے بعد انہوں نے ان کے قاتلین سے سزا کئی کو نہیں لیا. یہ اللہ تھا جس نے قاتلین حسین پر عذاب دیے، یہ یزید نہیں تھا، یاد رکھیے. جب یزید کے پاس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی کو داخل کیا گیا، وہ تو اچھا تھا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرا، لیکن ان کو سزا بھی نہیں دیا نا. جنہوں نے حضرت حسین کو قتل کیا ان کو سزا نہیں دیا. ان کے پورے ٹیم، ان کے پورے فیملیز وہاں پہ کھلے گمراہ ہو گئے پھر رہے تھے، پھر ان کو سزا نہیں دیا نا. وائی وی سلف آر سپورٹنگ یزید؟ وائی؟ ہمیں یزید سے کیا لینا دینا؟ ایزی اے پارٹ آف صحابہ؟ نو. تو ہم لوگ اس کے طرف کئی کو آ رہے ہیں. اگرچہ وہ صحیح ہوتا اور الحمدللہ بھائی وہ جنت کی بشارت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لیٹ اٹ بی. ہمیں کچھ بھی اس کے تعلق سے نہیں بولیں گے، لیکن سپورٹ کئی کو کر رہے ہیں. اور یہ کرنے سے تم کیسے بدنام ہو جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں سلف صالحین اہل حدیث یا اس سے کم بختہ ہیں جو یزید کو سپورٹ کرتے ہیں بول کے لوگوں کے اندر، دیوبندی کے اندر جو ہے ڈھنکا بج رہا ہے. اور دیوبندی ویسے بھی ہم سے ناراض ہیں. اور وہ آخر کیا کہیں گے؟ دیکھو یہ لوگ الگ ہو گئے، یہ بھی جو ہے شیعہ بھی ان کو پترا مارتے ہیں، گالیاں دیتے، کرو کرو کرو، کیونکہ یہ لوگ بالکل ہٹے ہوئے. ارے کئی کو بولتے رہے بھائی. اگرچہ یزید جتنا ہی اچھا ہوتا تو ان کو سزا دینا تھا، لیکن سزا ابن کثیر رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں سزا کسی یزید کی طرف سے نہیں ہوئی بلکہ سزا اللہ کی طرف سے ہوئی تھی. جامع ترمذی کی حدیث ہے 3775 سے لے کر 3777 تک جب آپ پڑھیں گے، ایک سانپ آتا ہے اور ابن زیاد کے ناک کے نتوڑے میں چلے جاتا ہے اور سینہ چاک کر کے دوسرے نتوڑے سے واپس چلے جاتا ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ یہ اس کا سزا تھا کیونکہ اس نے اس جگہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکڑی سے مارا جس جگہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیا کرتے تھے. یہ اس کی سزا تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دیا. یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقعات کو جو ہے جامع ترمذی کے حدیث میں لکھتے ہیں. تو یزید اس کو سزا نہیں دیا تھا، نہ ہی ایسے لوگوں کو اپنے عہدے سے برطرف کرا، بلکہ اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. ہاں ایک بات یہ ہے کہ اس نے دیگر صحابہ کے تعلق سے جو ہے اچھا گمان رکھا اور ان کے فیملیز کو جو ہے واپس بھیج دیا، وہ تو اچھی بات ہے، لیکن سزا بھی دینا چاہیے تھا نا. کیونکہ حضرت حسن نے طاقت ہونے کے باوجود بھی تمہارے والد معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کیے. اگرچہ حضرت حسن یہ کام نہیں کرتے تو تیرے پاس وہ عہدہ آتا ہی نہیں تھا، تو تجھے سزا دینا تھا تو تو نے نہیں دیا. یہ تو اللہ کی دین تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 4 سال میں یزید کو جو ہے اپنے اس خلافت سے جو ہے ہٹا دیا. 4 سال میں، اٹس اے میٹر آف 4 years. 4 سال میں جو ہے یزید کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا. یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا، یزید کی طرف سے یہ کام نہیں ہوا. تو don't support at least to Yazid. Don't blame yourself in the sight of Ahl Tashi, in the sight of Barelvi, in the sight of Deobandi. Don't blame. They are readily blaming you people, you Salaf. They are ready to blame in all your small mistakes. And you are doing a major mistake by supporting Yazid. Neither any hadith nor any Sahaba are coming up to say, do support Yazid, do support Yazid. If there is no hadith, why you people are coming forward to support Yazid? ہونا چاہیے نہیں تھا نا. یہ ہرگز نہیں. ہم سلف میں سے بول رہا ہوں میں،
میں بھی ماشاءاللہ سلف صالحین کی چیک عقیدے منہج رکھنے والا ہوں، لیکن ایسے جو فیس بک کے پوسٹ، انسٹاگرام کے ریل کی وجہ سے کیا ہو رہے ہیں؟ بدنام ہو رہے ہیں. کئی کو کرنا بھائی؟ ایک کتاب ہے یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دارالعلم پبلیکیشن سے ملتی، اس کے تعلق سے بہت سارے سپورٹیو میٹر جو بچایا ہے، اس کے اندر کوالٹیز بھی تھے تو وہ کرو انشاءاللہ، لیکن سمجھو، بٹ ڈونٹ ایکسپوز اٹ آن سوشل میڈیا، ڈونٹ سپورٹ یزید آن سوشل میڈیا. ذاکر نائک بھی ایک مرتبہ آگے یزید رحمۃ اللہ علیہ کہے تھے، تو جب سے ذاکر نائک کے پیچھے جو ہے ہاتھ دھو کے پڑ گئے لوگ. تو کیا ضرورت تھی؟ میں کیا بول رہا ہوں، کیا ضرورت تھی؟ یزید تو صحابہ کا حصہ نہیں ہے، تو آپ کو سپورٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو ایسا بول رہا ہوں میں. یہ اسی نے دارالعلوم دیوبندی اس کے اوپر بہت طنز کر رہے اہل حدیث کو کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. I am also not supporting this, but Yazid also has some qualities. Let him. اس کا معاملہ اللہ کے سپورٹ کیا گیا، اب وہ سزا دے، وہ اس کو پکڑے، وہ اس کا معاملہ ہے. لیکن یاد رکھیے حضرت حسین کی کو تو قتل کرنے والوں کی سزا اللہ نے دیا ہے، کسی نے نہیں دیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے دیا. ان کے چہروں کو سور کے چہرے جیسے بنا دیے. ایسے روایتیں بھی جو ہے، روایت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہسٹری کتاب میں لکھتے ہیں، البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں، چندوں کو جو ہے ہاتھ کام نہیں کر رہے تھے، چندوں کو جو ہے زبان سے بدبو آ رہی تھی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پانی کو بند کیا. اس وقت جو شخص ایسا کرا تھا اس کی پوری نسل کے منہ سے جو ہے، اس کے جسم سے جو ہے بدبو آ رہی تھی. لوگ کہہ رہے تھے اتنی بدبو تمہارے جسم سے کیوں آ رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگا، وہ شخص، اس کا بندہ، وہ فلانا خاندان والا کہنے لگا، میں وہ کمزور ناکام مسلمان تھا جنہوں نے حضرت حسین کی طرف جانے والے پانی کو روکا تھا. ایسے روایتیں تفسیر کی کتاب، تاریخ کی کتابوں میں ڈھیر سارے ملتے ہیں. بہرحال وقت کی اجازت نہیں کہ ان سب کو آپ کے سامنے کہوں، بس آپ اتنا عقیدہ رکھیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی. سلسلہ احادیث صحیح جلد نمبر 6 کی حدیث نمبر 3549 3550 دونوں حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین شہید ہونے والے ہیں یہ بتا دیا. یہ چند باتیں تھیں آج جنگ جمل، جنگ صفین اور صحابہ کے اختلافات کے تعلق سے میں پورا کرنا تھا. آخری میں ایک آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں ایک حدیث جس کو یہ انسٹاگرام پہ یہ بدبختہ جو پوسٹر ڈال رہے ہیں نا ان کے جواب دو. اگرچہ حضرت علی، حضرت عمر کے درمیان میں اتنا ہی بغض تھا، اتنا ہی کینہ تھا، نعوذ باللہ، تو حضرت علی نے اپنی بیٹی کا نکاح عمر سے کیوں کیا؟ اپنی بیٹی کا نکاح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیوں کیا؟ ان کمبختوں کو اس ہسٹری کے بارے میں بتاؤ. تمہارے کتاب لکھنے سے ہسٹری نہیں بنتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا ہے. ان کے درمیان میں کوئی اختلافات نہیں تھے. صحابہ کرام سب مجموعہ ایک تھے. ان کے درمیان میں جب انسان ہے تو خطا ہونی ہی تھی. وہ معصوم تو نہیں تھے، انسان ہے تو خطا ہونی تھی اور وہ خطا کار تھے. بس اتنا ہمیں ان کے تعلق سے گمان رکھنا ہے. میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تاریخ کے حوالے سے صحیح سندن باتیں سمجھنے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جو لوگ اسلام کے اوپر نندا کرتے ہیں ان کے صحیح جوابات اکیڈمیکلی دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا علم عطا فرمائے تاکہ ہم تمام کے اختلافات کو دور کریں اور اسلام کا جھنڈا بنیاد پہ اور لمبا اور اونچا کریں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمارے طرف سے ہماری اس عمل کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلف صالحین اہل سنہ والجماعہ کا حصہ بنا کے رکھے. جب ہماری موت ہوگی تو کلمے کی موت اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا